अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ करे और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। तो जी जनाब, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल पसंद आ रहा होगा। तो जी आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लिया करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। चलें आइए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। जबकि इसके इस तरह से गुस्सा करने से बंद सहम कर रह गई। इन चंद ही दिनों में से शाह के गुस्से की बिल्कुल भी आदत ना रही थी। अमान फौरन उठी और चूचू को इसके पिंजरे में डालने के लिए कमरे से बाहर जाने लगी। 2 मिनट में वापस आओ। फिर वो गुस्से से बोला। अमान जी बोलती फौरन कमरे से बाहर गई। शाह के गुस्से का सोचकर वो फौरन चूचू को पिंजरे में डालकर कमरे में वापस आ गई। जबकि शाह इसके इस तरह से वापस आने पर मुस्कुरा दी और इसे अपने पास बेड पर बैठने का इशारा किया। वो मुंह के डिजाइन बनाती इसके पास आकर बैठ गई। नाराज हो गई हो मुझसे? शाह ने प्यार से पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस मुंह दूसरी तरफ करिए देखती रही। अबान आज ही तो हमारी दोस्ती हुई है, अब तुम सारा वक्त चूचू के साथ गुजारोगी तो हमारी दोस्ती का क्या फायदा? और अगर तुम सारा वक्त चूचू के साथ गुजारोगी तो ये दोस्ती प्यार में कैसे बदलेगी? शाह ने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने गुस्से का मतलब समझाया। जबकि अबान इसे घूर रही थी, वो सब कुछ इसने इसकी दोस्ती के लिए किया था, वो दोस्ती के लिए नहीं बल्कि दोस्ती से नेक्स्ट स्टेप यानी प्यार के लिए किया था। अगर आप इससे ऐसे ही मुझ पर चलाते रहे और गुस्सा करते रहे तो मैं आपसे दोस्ती भी तोड़ दूंगी, अबान ने धमकी दी। जबकि इस धमकी पर शाह ने इसे घूर कर देखा, यानी कि इसकी इतनी सारी मेहनत सिर्फ एक गुस्से की मार थी। शाह ने फौरन अपने दोनों हाथ से अपने कान पकड़े और इसे सॉरी बोला कि कहीं वो इससे दोस्ती तोड़ ही ना दे। अबान ने नखरे दिखाते हुए आखिर इसे माफ कर ही दिया। लेकिन फिर शाह का फोन बजने लगा जब उसने उसे किस करके फोन उठाकर बाहर निकल गया। जबकि अबान अभी तक इसे समझाना चाहती थी कि दोस्ती में ये सब अलाउड नहीं होता। क्या हो गया है तुम्हें गनवा? इतनी सी बात को लेकर इतना बड़ा इशू बना रही हो? रेस जब से घर आया था गनवा ने इससे बहस शुरू कर दी थी। मैं इशू बना रही हूँ? मैं? गनवा ने दोनों हाथ अपनी तरफ करते हुए तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। और नहीं तो क्या, वो बेचारी बस मैं इसे घर तक ही तो छोड़ने गया था, अब ये इतनी बड़ी बात भी नहीं। हाँ बिल्कुल भी इतनी बड़ी बात नहीं, वो बेचारी है। आप ऐसा करें, अपने ऑफिस की सारी बेचारियों को लेकर इनके घर छोड़ने की ड्यूटी आप ही सारे अंजाम दें, ड्राइवर बन जाए अब इन सब के। गनवा ने गुस्से से कहा। क्या होता जा रहा है तुम्हें गनवा? शादी से पहले मैं तो ऐसे करता था, तो अब क्या हो गया? इसकी गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए मैं इसे छोड़ने इसके घर चला गया। इतनी जरा सी बात को तुम इतना मसला बना रही हो। हाँ बिल्कुल, ये इतनी सी ही तो बात है और इतनी सी ही बात रहेगी। अब से खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की तो। वो पांव पटक के पास बैठी पंपकिन खाती अम्मा जो इस टॉम एंड जेरी की लड़ाई को एंजॉय कर रही थी बदमजा हो गई। देखिए ना आप जरा सी बात पर नाराज होकर चली गई। इसने अम्मा के पास बैठते हुए कहा। हाँ तो क्या जरूरत थी हीरो बनने की? खबरदार जो मेरी बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो अब जा और इसे फौरन मना, अम्मा ने हुक्म दिया। वो भी कान खुजाता किचन में चला गया जहाँ वो बड़े ही मसरूफ अंदाज में गुस्से में हंडिया में चमचा चला रही थी। रेस ने थोड़ा सा झांक के बाहर की तरफ देखा। अम्मा अपनी तस्बीह में मसरूफ हो चुकी थी। रेस फौरन आगे बढ़ा। मैं कहती हूँ छोड़े मुझे नहीं तो। इसने अपने हाथ में छुरी लेते हुए डराया। हम तो पहले ही मरते हैं आप पर, ये हथियार किसी काम का नहीं। रेस ने इसके हाथ से छुरी लेते हुए वापस रख दी तो गनवा इसे घूर कर रहेगी, मगर वो अपने काम में मसरूफ रहा और फिर गनवा बेबस हो गई। रेस मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आप अपनी बेचारियों को कहें कि अपना इंतजाम करें। मेरा शौहर कोई ड्राइवर नहीं। इसने फिर रूठे अंदाज में कहा। मैं कल ऑफिस जाते ही सबके सामने ऐलान कर दूंगा कि मेरी बीवी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मैं किसी का ड्राइवर बनूं। रेस इसके बालों में मुझ पाता हुआ बोला। अच्छा सुनो, खाना खाने कहीं बाहर चले? नहीं अम्मा, घर पर अकेली हो जाएंगी, वो हमारे साथ आ नहीं सकती ना। गनवा ने अम्मा का सोचते हुए कहा। यार तुम सास बहू की जोड़ी ने आज तक के सारे रिकॉर्ड खराब कर दिए हैं। मैंने तो सोचा था कि रोज तुम दोनों की लड़ाइयाँ होंगी और मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। तुम मुझसे लड़ती हो और अम्मा साथ भी तुम्हारा देती हैं। रेस ने मुंह बनाते हुए कहा तो गनवा मुस्कुराने लगी। हम इतनी देर के लिए नहीं जा रहे, वैसे भी अम्मा अकेली रहती आई हैं, कोई मसला नहीं होगा, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। और इसके कहे के मुताबिक अम्मा को कोई एतराज नहीं था। अम्मा ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। खोला तो सामने सफियान मलक को देखकर इसके रोंगटे खड़े हो गए। इसने जल्दी से दरवाजा फिर से बंद करना चाहा, लेकिन इससे पहले ही सफियान बोल दिया। रुकिए भाभी, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ किसी गलत नीयत से नहीं आया। मैं बस हमजा को ये बताने आया हूँ कि पुलिस वाले को एक लाश मिली है जिसकी शनाख्त सलमान के नाम से की गई है। मैं हमजा को कब से फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। सफ़िया ने जल्दी से आने की वजह बताई। हम जो मीशी को उठाया हुआ था इसे दरवाजे पर खड़ा देखकर इसकी तरफ आ गया।
अरे सफियान अंदर आ जाओ। इसने सफियान को देखकर कहा तो रादिया ने भी इसे रास्ता दे दिया, लेकिन इसे डर था, न जाने वो हमजा को क्या बताए इसके बारे में। सफियान ऐसे ही पुलिस वालों को खबर दी तो हमजा ठीक ठाक परेशान हो गया। तुम्हें क्या लगता है सफियान, अगर सच में सलमान मर चुका है तो ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सलमान जैसा भी था सफियान का बाप था, इसके चेहरे से कोई भी दुख जाहिर नहीं हो रहा था। तुम्हें क्या लगता है हमजा, सलमान इतना कच्चा इंसान है, ये सब इसी की प्लानिंग है, सिर्फ हमसे ध्यान बटाने के लिए। वो इसीलिए तो मंदिर से हटकर ये झूठी खबरें फैला रहा है। बहुत जल्द वो सामने आएगा और देखना, फिर हमारे लिए कोई ना कोई मुसीबत लाएगा। सफियान इसे खबरदार किया। तभी रादिया चाय ले आई। सफियान इसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वो हमजा को नहीं बताना चाहता था कि वो रादिया को जानता है। वो इस मुलाकात को सिर्फ इत्तेफाक का नाम देना चाहता था, इस बात से बेखबर कि हमजा भी रादिया के माजी के बारे में सब जानता है। थोड़ी बातों के बाद सफियान वापस चला गया तो हमजा अपने कमरे में आ गया। आपने मुझसे वादा किया था हमजा। इसने कमरे में आते ही इसे अपना वादा याद दिलाया, जिस पर हमजा बेसाख्ता मुस्कुरा दिया, उठकर खड़ा हो गया। मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ, फिर चलते हैं। इसने आज रादिया से वादा किया था कि वो इसे अबान से मिलाने के लिए लेकर जाएगा, जिसके लिए वो सुबह से ही अपनी तैयारी मुकम्मल किए बैठी थी। शाह भी ऑफिस से आकर बैठा था। जब इसने अबान का पूछा तो पता चला वो अभी तक अपने चूचों में मसरूफ है। इसके टीचर्स आए थे। पढ़ाई कैसी जा रही है इसकी, राहत बाबा से इसने पूछा। जी साहब आए थे, एक टीचर ने तो इन पर बहुत गुस्सा किया, राहत लाला ने बताया। ठीक है, इसे कह दो कल से आने की ज़रूरत नहीं और एक नए टीचर का इंतज़ाम करो, और इस पुराने टीचर को कल मेरे ऑफिस में भिजवाओ, मैं इसका हिसाब लेता हूँ। ये कहते हुए वो गुस्से से उठ खड़ा हुआ। मैं कमरे में जा रहा हूँ चेंज करने, अबान को ऊपर भेजो। बस इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया और जैसे ही वॉशरूम से नहाकर निकला, अबान सामने बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। तुम्हारा टीचर तो तुम्हें डांट क्यों रहा था, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही क्या तुम? वो सर खालिद है ना, बहुत सख्त हैं, वो बहुत डांटते हैं, छोटी छोटी गलतियों पर डांटना शुरू कर देते हैं। अबान ने मुंह बनाकर कहा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कल से नया टीचर आएगा, कोई नहीं डांटेगा तुम्हें। इसने प्यार से इसका गाल छूते हुए और अपने बालों को एक झटका देकर अबान का चेहरा गीला कर दिया। अबान ने घूर कर इसे देखा। मजाक था यार, फ्रेंड्स में तो ये अलाउड है ना, शाह ने शरारत से कहा। ये मजाक था? अबान ने पूछा। हाँ, शाह ने मुस्कुरा कर कहा। आप इसे मजाक कहते हैं? अबान ने मुस्कुराते हुए फिर से पूछा। हाँ, शाह ने इसे मुस्कुराते हुए चेहरे को मोहब्बत से देखा। इससे पहले कि शाह कुछ समझता, अब्बान ने साइड से पानी का जग उठाकर पूरे का पूरा इस पर अंडेल दिया। थोड़ी सी दूर जाकर बोली, असली मजाक इसे कहते हैं, और इसके साथ ही बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। शाह भी बिना सोचे समझे इसके पीछे भागा। बान भागते भागते नीचे आ गई जब सामने से रादिया और हमजा को आते देखा। राधिया अपी, हमजा भाई बचाए मुझे, बड़ा सा डायनासोर मेरे पीछे पड़ा है। जाओ, तुम्हारी तो खैर नहीं, तुमने मुझ पर पानी गिराया। शाह इसके पीछे भागता बिल्कुल इनके करीब आया, जबकि वो हमजा के पीछे छुपी हुई थी। हमजा, ये मेरा शिकार है, इसे मेरे हवाले कर दो। हमजा राधिया की परवाह किए बगैर कहा इसने, इससे पहले कि कुछ देर पहले ये मेरे शिकार हुए थे। खैर वो तो देख भी रहा है। अब्बा ने इसे मजीद सुलगाते हुए कहा, जबकि हमजा और राधिया इनकी ये नोकझोंक एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हाय बुरी किस्मत, अबान का हाथ शाह के हाथ में आ ही गया। शाह ने एक सेकंड की ज़ाया के बगैर इसे उठाया और स्विमिंग पूल में फेंक दिया। शाह ने इसे स्विमिंग पूल में फेंक तो लिया, लेकिन ये जाने बगैर किसी तैरना नहीं आता। अबान थोड़ी देर में डूबने लगी और चिल्लाकर मदद के लिए पुकारने लगी। शाह को फौरन ही अपनी गलती का एहसास हो गया और वो जल्दी से स्विमिंग पूल में उतरा। पानी इतना गहरा नहीं था कि कोई डूब जाए, लेकिन वो अबान की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। इसने इसे उठाकर बाहर निकाला। इसे बाहर निकालने के बाद वो बेफिक्र हो गया, लेकिन ये इसकी बेफिक्री ज़्यादा देर के लिए ना थी। अबान की सांस पूरी तरीके से फूल चुकी थी, इसके हाथ पैर कांप रहे थे, जबकि जिस्म पूरा ठंडा पड़ चुका था। अबान क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? इसे यकीन था वो पानी में नहीं डूबेगी, क्योंकि वो सिर्फ 4 फुट का स्विमिंग पूल था, लेकिन फिर भी अबान की ख़राब होती हालत देखकर सब बुरी तरह घबरा गए। अबान की चलती सांसें रुकने लगी। अबान ने सीने पर हाथ रखा और खांसी अटकने लगी। खांसी नहीं, सांस अटकने लगी। इसकी हालत देखकर शाह के हाथ पैर फूलने लगे, जबकि राधिया ने इसकी हालत देखकर फौरन ही कह दिया कि डॉक्टर ने इसका दिल कमज़ोर बताया है। डॉक्टर की बात को याद करते हुए शाह फौरन इसे उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागा। बास ने इसे अपने ऑफिस में बुलाया तो वो फौरन ही उठा और चला गया, क्योंकि वो भी अपना काम समेट कर फारग ही हुआ था। इजाज़त मांगकर वो अंदर आया। मुबारक हो रोइस, तुम हमेशा ही हमारी कंपनी का नाम बुलंद करते आए हो। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है, तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। बास ने मुस्कुराते हुए इसे खुशखबरी सुनाई। सर, आप ये क्या कहना चाहते हैं? मैं कराची जा रहा हूँ।
ریس نے پریشان ہو کر کہا، ہاں تمہارا ٹرانسفر کراچی ہو رہا ہے، بہت بہت مبارک ہو، اور تمہاری تنخواہ بھی بڑھائی جا رہی ہے۔ آئی ایم سوری سر، پر اب یہ ممکن نہیں، میری ماں بیمار ہیں، انہیں اور اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ پہلی بات اور تھی، کم از کم میری ماں ٹھیک تھی، اپنے پیروں پر چل سکتی تھی، آگے پیچھے جا سکتی تھی، لیکن اب وہ بہت بیمار ہیں۔ آئی ایم سوری، آپ کسی اور کو بھیج دیں، ریس نے اداس لہجے میں کہا۔ لیکن ریس، یہ تو تمہاری خواہش تھی، تم اپنی ماں اور بیوی کے لیے ٹینشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں، کیونکہ کمپنی تمہیں ایک فلیٹ بھی دے رہی ہے، وہاں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے ایک گولڈن چانس ہے، تم اسے گنوا نہیں سکتے۔ باس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، سر میں آپ کو سوچ کر جواب دیتا ہوں۔ ریس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو باس نے بھی سر میں ہاں میں ہلا دیا۔ فلیٹ مل رہا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہیں جانا چاہیے۔ احد نے کہا، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہاں میرا اپنا گھر ہے، اور اگر میرا گھر اپنا ہے تو میں کیوں فلائٹس میں رہوں؟ تمہیں پتا ہے میں نے اپنا گھر لینے کے لیے کتنی محنت کی ہے، اور اب یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ مانا کہ چھوٹا ہے لیکن ہے تو میرا اپنا۔ ریس، تم یہ مکان بیچ بھی تو سکتے ہو، دوست نے مشورہ دیا۔ نہیں احد، میری ماں نے بڑی محنت سے اس گھر کو سنوارا ہے، میں اسے چھوڑ کر جانا چاہتا ہی نہیں، لیکن یہ گولڈن چانس بھی مس نہیں کر سکتا۔ ریس اب پریشان تھا۔ ریس، میرے خیال میں تم اس بارے میں اپنی ماں اور بیوی سے بات کرنی چاہیے، وہ تمہیں بہتر مشورہ دیں گی، آخر زندگی تو تم لوگوں نے گزارنی ہے، تم لوگ بہتر جانتے ہو، احد نے اس کے حال پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ ریس بھی سر ہلا کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی ماں اس چیز کے لیے مان بھی گئی تو غنوہ اپنا شہر چھوڑ کر جانے کے لیے کبھی نہیں مانیں گی، وہ بھی ان حالات میں جب اس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ آج پھر وہ ایک بار پھر سے نگاہ کے کوٹھے پر آیا تھا، ایک بار پھر سے اس کے پیروں میں گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا، کیونکہ اس کا آخری سہارا یہی تھی۔ اس نے اسے بہت سمجھانا چاہا، لیکن وہ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا۔ ہر روز آتا، گھنٹوں اسے معافی مانگتا، میں تمہیں معاف کر بھی دوں تو پھر بھی تم نے قتل کیا ہے، کیا اس کی کوئی معافی ہے؟ کیا تم آمنہ کے مجرم نہیں ہو لالا؟ کیا آمنہ تمہیں معاف کرے گی؟ تم نے صرف غلط نہیں کیا، تم نے گناہ کیا ہے، تم قاتل ہو۔ جو میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن کیا تم آمنہ کے گناہ گار نہیں ہو؟ بولو، اب چپ کیوں ہو؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی، ہاں ہوں، میں اس کا گنہگار، اور اس گناہ کا بھی میں ازالہ کروں گا، میں تھانے جا کر اپنا جرم قبول کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے شاہ کو ایک اور بات بتانی ہے، مگر شاہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتا، میں نے بہت کوشش کی، اس کے آفس بھی گیا، لیکن میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا بتانا چاہتے ہو تم شاہ کو؟ نگاہ نے پوچھا۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک بہن ہے جو نہ جانے کہاں ہے۔ شاہ میر شاہ کی دوسری بیوی عفت سے اسے ایک بیٹی تھی، لیکن شاہ میر کے خودکشی کرنے کے بعد نہ جانے وہ لوگ کہاں چلے گئے، ان کی آج تک کوئی خبر نہیں۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاہ اسے تلاش کرنا چاہے، لالا نے بتایا۔ لیکن یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی لالا؟ نہ جانے عفت اور شاہ کی بہن کا کیا حال ہوا ہوگا، نہ جانے اس کی بہن اور ماں کہاں ہوں گی، لیکن شاہ میر نے خودکشی کیوں کی؟ نگاہ خود ہی میں الجھی اس سے پوچھنے لگی۔ میں سب کچھ تو نہیں جانتا، لیکن میرے ایک دوست نے مجھے بتایا تھا جو وہاں میرے ساتھ کام کرتا تھا، جس کا کافی وقت تک میرے ساتھ رابطہ رہا۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ شاہ میر کو پتہ چل چکا تھا کہ آمنہ اور شاہ کا قتل اس کے باپ اکبر شاہ سائی نے کروایا ہے۔ شاہ میر نے اپنے بیٹی اور بیوی کی موت کا بدلہ لیتے ہوئے اپنے باپ کا قتل کر دیا اور اس کے بعد خودکشی کر لی، لیکن اس کے کچھ وقت بعد ہی عفت اور اس کی بیٹی غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئے یہ بات کوئی نہیں جانتا۔ پھر خبر آئی کہ عفت نے دوسری شادی کر لی ہے، اور شاہ میر شاہ کی بیٹی بھی دوسرے شوہر کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہتی ہے۔ لالا نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ نگاہ جانتی تھی چاہے جو بھی کچھ ہو جائے شاہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے اس نے شاہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس دن حال ہی میں وہاں سے نہیں مل پائی، بس دور سے اسے دیکھ کے واپس آ گئی، لیکن اب اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے شاہ سے ملنا ہوگا، کیونکہ شاہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ستیلی ماں عفت اور اس کی بیٹی اب کہاں ہیں، کیونکہ لالا نے اسے بتایا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں شاہ میر کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ شاہ میر شاہ عفت سے شادی کر کے خوش نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کے پاس گیا تھا، اور نہ ہی اپنی بیوی ہونے کا حق سونپا، لیکن عفت نے اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ وہ بچپن سے اس کے نام پر بیٹھی تھی اور بچپن سے اسی کے خواب سجائے تھے، لیکن آمنہ سے محبت میں شاہ میر اپنے بچپن کے منگیتر کو بھول گیا۔ وہ آمنہ کی محبت میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن یہ اس کے باپ کی ضد تھی کہ اس کی بیوی خاندانی لڑکی بنے گی۔ ان کے خاندان کا رواج تھا کہ لڑکی کی شادی اس کے بچپن کے منگیتر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔
عفت 30 سال ہو چکی تھی، لیکن اس کے باپ نے اسے نہ بیاہا، اچھے سے اچھے رشتے کو ٹھکرا دیا اور پھر اسے شاہ کے ساتھ ہی بیاہا۔ شاہ اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عفت کی دلجوئی اور توجہ نے اسے اپنی طرف راغب کر ہی دیا۔ شاہ اس رشتے کو قبول نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن عفت کی دلجوئی اور توجہ نے اسے اپنی طرف راغب کر ہی دیا۔ وہ نہ تو اتنی چلاک عورت تھی اور نہ ہی اس کے باپ کی طرح سازشیں رچانے والی۔ وہ ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جس نے بچپن ہی سے اپنے دل کی سلطنت پر شاہ کو بٹھایا تھا۔ شاہ کو جلد ہی یہ بات کا احساس ہو گیا کہ عفت نہ صرف ایک نیک لڑکی ہے بلکہ وہ ایک اچھی بیوی بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ شاہ نے اسے اپنی بیوی ہونے کا درجہ تو دے دیا، لیکن وہ آمنہ کو نہیں بھول پایا۔ اس نے عفت سے بھی یہی کہا تھا کہ وہ چاہ کر بھی آمنہ کی جگہ کسی عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ عفت تو اسے محبت کرتی تھی، وہ تو اس کے پیروں میں بیٹھنے کو تیار تھی۔ اس نے شاہ سے کبھی بھی آمنہ کی جگہ نہیں مانگی، بلکہ اس نے اپنی جگہ بنا لی۔ شاہ کو بیٹی کی خواہش تو ہمیشہ سے ہی تھی۔ اس سے آمنہ نے کہا تھا کہ اگر انہیں بیٹی ہوئی تو اس کا نام رمشا رکھیں گے۔ شاہ اسی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی کو رمشا کا نام دیا۔ لیکن ایک دن اسے اپنے باپ کو اپنے کسی خاص دوست کو قصہ سناتے ہوئے سنا جو اس کا پوتا نہ ہونے کا افسوس کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح سے اس نے آمنہ کا قتل کروایا اور اسی میں اس کا پوتا بھی قتل ہو گیا۔ شاہ کو یہ بات پتہ چلی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ غصہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ وہ اس قتل کے بعد پچھتایا کہ اس نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا تھا۔ اسی پچھتاوے میں آ کر اس نے ایک اور گناہ کیا اور اس نے خودکشی کر لی اور عفت اور رمشا کو دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر خود چلا گیا۔ بہت جلد ہی حویلی کے مالکوں کے رشتہ داروں نے حویلی پر قبضہ جمع کر ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا۔ اس کا باپ اس کی بیٹی کو سنبھالتا رہا، لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کے بھائیوں نے اس کی شادی کروا دی اور عفت کی اداس اور ویران زندگی کو جہنم بنا دیا۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ ابان کو ہوش آ چکا ہے۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر جیسے شاہ کی جان میں جان آئی، وہ فوراً ہی ابان کے کمرے کی طرف بھاگا، جبکہ رادی اور حمزہ نے اس کے پیچھے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ابان کو اس طرح سے سانس لیتے دیکھ کر شاہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ابان، I'm sorry، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، میں تو صرف ایک مذاق کر رہا تھا۔ شاہ بہت شرمندہ تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اس سے معافی مانگنے لگا۔ شاہ کو اس طرح سے شرمندہ دیکھ کر ابان کو کچھ عجیب سا لگا۔ اس کی کہاں عادت تھی کہ شاہ اس طرح اس لہجے میں اس سے بات کرے۔ کوئی بات نہیں فرینڈ، دوستی میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے۔ ابان نے مسکراتے ہوئے اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کی اور پھر کھولی۔ ابان کا آنکھ مارنے کا انداز بھی نرالا تھا، مگر یہ بات شاہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ شاہ کی پرنسس کو آنکھ مارنا نہیں آتا۔ ریس کو یقین نہ تھا کہ غنوہ اتنی آسانی سے کراچی جانے کے لیے مان جائے گی۔ اسے یہ سب سن کر عجیب لگا کہ وہ اس شہر میں مزید نہیں رکنا چاہتی جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا ہے۔ غنوہ، یہ تمہارا شہر ہے، تمہارے ساری زندگی گزاری ہے یہاں، تم اتنی آسانی سے کیسے یہ جگہ چھوڑ کر جا سکتی ہو، وہ بھی ان حالات میں جب تمہارے باپ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ مجھے لگتا ہے پہلے ہمیں ان کے بارے میں پتہ کرنا چاہیے، لیکن میں یہ چانس مس بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے سوچا کہ تم اور اماں یہاں ہی رہو اور میں کراچی چلا جاؤں۔ جب تمہارے بابا کا پتہ چلے گا تو تم لوگ میرے پاس وہیں آ جانا، لیکن تم لوگ اکیلے یہاں کیسے رہو گے، اس بات کو لے کر میں بہت پریشان ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے کچھ دوستوں کو تمہارے بابا کو ڈھونڈنے کا کہتا ہوں اور تم لوگ میرے ساتھ ہی چلو، تم لوگوں کو یہ اکیلا چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتا۔ ریس پریشانی سے مسلسل پریشان ہو رہا تھا۔ نہیں ریس، میں یہاں نہیں رکنا چاہتی، بار بار اس انسان کو میرا باپ کہہ کر مجھے مزید اذیت میں مبتلا نہ کریں، غنوہ نے اداسی سے کہا، لیکن ریس کو غنوہ کی یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ کہوں میں اسے تمہارا باپ؟ کیوں، کس نے تمہیں پالا ہے، اور اگر وہ شخص تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جاتا غنوہ تو وہیں اس مکان میں مر جاتی اکیلی تم۔ ریس کو اب غصہ آیا، مر جاتی تو بہتر تھا، کم از کم اس اذیت سے میری جان تو چھوٹ جاتی۔ غنوہ اسی کے انداز میں بولی، کون سی اذیت غنوہ؟ اگر میں تمہیں یہ سچائی نہ بتاتا کہ وہ شخص تمہارا باپ نہیں تو وہ شخص تمہارے لیے فرشتہ صفت ہی رہتا۔ بے شک اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، مگر یہ بھی مت بھولو کہ اس نے تمہاری پرورش بہت اچھی کی ہے اور تمہیں ایک باپ ہونے کا حق دے کر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے گناہ کی توبہ کر چکا ہے۔ اس نے اپنے گناہ کا ازالہ تمہاری صورت میں کیا تھا، تم کیسے شخص کے بارے میں اس طرح سے کہہ سکتی ہو، کل جس کے خلاف تم ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی تھی؟ بتاؤ، کیا تمہیں 20 سال میں ایک پل کے لیے بھی یہ احساس ہوا کہ وہ شخص تمہارا باپ نہیں؟ آج تمہیں اس شخص کو اپنا باپ کہتے ہوئے نفرت محسوس ہو رہی ہے، تمہیں وہ شخص گنہگار لگ رہا ہے، لیکن کل تم ہی اس کے سب سے بڑی خیر خواہ تھی، کل وہ تمہارا باپ تھا اور اس کی حقیقت جاننے کے بعد وہ اب تمہارا باپ نہیں رہا۔ نہیں غنوہ، اس شخص نے باپ نہ ہوتے ہوئے بھی باپ کا حق ادا کیا ہے۔ ہاں اس نے غلطی کی تھی جس کی سزا اس ابان کی صورت میں مل رہی ہے۔
माना इस शख्स ने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया, तुम्हारी आनी को तकलीफ़ दी, शाह को तकलीफ़ दी, लेकिन तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी करके इसने भी गुनाहों का अजाला भी तो कर दिया है। मानो या ना मानो, रेस इसे 4 बातें सुनाकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन ये भी सच है कि रेस की एक भी बात गलत नहीं थी। इसका बाप 20 सालों से पछता रहा था और सजदे में रो रहा था। वो हमेशा से सोचती आई थी कि इसका बाप आखिर खुदा के सामने किस गुनाह की माफ़ी मांगता है, और जब जवाब मिला तो इसी बाप से नफरत होने लगी। सही कहता था रेस, अगर वो इसे अपने साथ नहीं लेकर जाता तो वो शायद वहीं रोते तड़पते मर जाती। यही सोचते आंसू बहाते हुए न जाने गनवा की कब आंख लग गई। जब आंख खुली तो रेस गरीब बेटा इसे ही देख रहा था। गनवा फौरन उठकर बैठ गई। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही भूल गया, रेस ने कहा तो गनवा ने बिना कुछ बोले अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। सॉरी गलत बात की होती है रेस, और गलत मैं थी, आप नहीं। कब जाना है? गनवा ने पूछा। 2 दिन में ट्रांसफ़र लेना है यहाँ से। तुम अगर चाहो तो एक बार अपने घर चल सकती हो। रेस ने इसे ऑफ़र की और हाथ इसके सामने फैलाया। अभी चलिए? गनवा ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्योंकि इस वक्त रात के 11 बज रहे थे। हाँ अभी चलते हैं, इसी बहाने लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी। वैसे भी अम्मा तो सो चुकी हैं, रेस ने आइडिया दिया, जिस पर गनवा खुल उठी। लेकिन हम जल्दी वापस आ जाएंगे, इसने अम्मा के ख्याल से कहा तो रेस मुस्कुरा दिया। तुम मेरी बीवी कम अम्मा की बहुत ज़्यादा लगती हो, रेस ने जालिस होकर कहा, मगर इसकी बात सुनकर गनवा खिलखिला कर हंसती। हाय अबान, कितनी खुश होगी ना कि मैं वहाँ कराची आ रही हूँ, मैं रोज़ इससे मिलूँगी, मैं पहले आपको बता रही हूँ। गनवा ने उंगली दिखाते हुए कहा। और कोई हुक्म? रेस ने इसकी उंगली को पकड़ा। नहीं बस इतना ही, जबकि रेस मुस्कुराते हुए इसके पीछे चल दिया। आधी रात के वक्त वो हवेली के पिछली तरफ से तकरीबन आधे घंटे की मेहनत के बाद दीवार पर चढ़ने में कामयाब हुआ था। दीवार से कूदते हुए इसके बाजू पर अच्छी खासी खराश आ गई थी, लेकिन इस वक्त अगर इसे किसी की परवाह थी तो सिर्फ अपनी बेटी अबान की, जो आज हॉस्पिटल से वापस आई थी। आखिर इसकी बेटी को क्या हुआ था कि शायद इसे हॉस्पिटल लेकर गया था? हवेली में मुकम्मल खामोशी थी और यहाँ पर कोई नहीं था। अगर इसे इस वक्त यहाँ कोई देख लेता तो शाह इसका क्या हाल करता, ये बस वही समझ सकता था। इसने हर तरफ अबान का कमरा ढूंढने की कोशिश की, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी हवेली में आखिर वो अबान को कैसे ढूंढे। आहिस्ता आहिस्ता वो हर कमरे में देखने लगा। फिर एक कमरे में से अबान की खिलखिलाती हुई हंसी की आवाज़ सुनाई थी। वो फ़ौरन इस कमरे की तरफ बढ़ा और इसके चलने से आवाज़ पैदा न हो, इसलिए इसने अपने जूते भी उतार दिए। इस कमरे की तरफ आया जिसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अबान बेड पर बैठी थी, दवाई ना खाने की जिद कर रही थी, जबकि शाह इसकी मिन्नतें करने में मसरूफ़ था। आप खुद पिए तो आपको पता चले ना ये कितनी कड़वी होती है। अबान मुंह के डिज़ाइन बनाती शाह को नखरे दिखा रही थी। देखो अबान, अब तो मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो। शाह के अल्फाज सुनकर लाला का दिल जोर से धड़का। न जाने अब वो अबान के साथ क्या करे। क्यों क्यों सख्ती करेंगे आप मुझ पर? जब आप बीमार हुए थे तो मैंने आपको कितने प्यार से खिलाया था। अबान ने फ़ौरन इसे अपना एहसान याद करवाया। अबान मेरी जान, मैं भी तो कब से प्यार से ही खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ यार, प्लीज़ खा लो, ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है। शाह एक बार फिर से इसकी मिन्नतें करने लगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप मुझे फ़ौरन वो वाली चॉकलेट देंगे जो आपने सुबह रास्ते में ली थी। अबान की नज़र कब से इसके इस चॉकलेट के पैकेट पर थी। ओह, लेकिन अबान वो तो तुम्हारे लिए नहीं है, मैंने बताया था ना तुम्हें। शाह ने मुँह बनाते हुए कहा, जैसे सच में इसके लिए ना ली हो। सुबह अबान के फ़ोन पर गनवा की कॉल आ रही थी, जो रादिया ने रिसीव किया। रादिया ने इसे बताया कि अबान की तबीयत कुछ ख़राब है, जिसके बाद उसने बताया कि अबान दवाइयाँ इस तरीके से खाती है, यानी इसे दवाई के बाद एक चॉकलेट चाहिए वरना इसे कोई भी दवाई नहीं खिला सकता। जबकि इससे पहले शाह एक बार कराची में सख्ती से ज़बरदस्ती से दवाइयाँ खिला चुका था, लेकिन अब हालात कुछ और थे। या यूँ कहना बेहतर होगा कि अब शाह ने अबान को सर चढ़ा लिया था। ठीक है, अगर वो मेरे लिए नहीं है तो मैं दवाई नहीं खा सकती। अब आप मुझे तंग मत करें, मुझे सोना है, तो वो मेरे टीचर्स आएंगे। अबान ने मज़ीद नखरे दिखाते हुए मुकम्मल अपने ऊपर कर लिया। अबान, ये तो बहुत गलत बात है, किसी की चीज़ मैं तुम्हें दे दूँ, लेकिन तुम्हें दवाई देना भी तो ज़रूरी है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वो चॉकलेट तुम खा लेना दवा लेने के बाद। शाह ने एहसान करते हुए कहा, जबकि इसके लहजे की परवाह के बगैर अबान ने हाथ बढ़ाकर साइड दराज खोली और इसमें से चॉकलेट का पैकेट निकाल लिया। अब से ये सारा मेरा है और आपने इसके लिए और लेना है। अबान ने पैकेट खोलते हुए कहा। अबान, मैंने कहा था पहले तुम मेडिसिन लोगी फिर चॉकलेट खाओगी, शाह ने याद दिलाया, जिस पर अबान का मुंह एक बार फिर से बन गया। लाइन दें मेरी जान के दुश्मन हिटलर,
بلکہ نہیں، ہٹلر کے بھی ہٹلر۔ ابا نے تیز تیز بولتے ہوئے اس کے ہاتھ سے دوائی لی اور ناک کو اپنی انگلیوں سے زور سے بند کیا اور ایک ہی سانس میں دوائی گٹک گئی۔ گندی زبان۔ ابا نے سر زور زور سے ہلایا جیسے وائبریٹ ہو رہا ہو، اور چاکلیٹ کا پیس اپنے منہ میں رکھ لیا، جبکہ شاہ مشن میں کامیاب ہونے کی خوشی میں سکون سے سانس لے رہا تھا۔ تھینک یو سالی صاحبہ۔ ابان کچھ دن اب تم ریسٹ کرو، پھر دماغ پر بالکل بھی زور نہیں ڈالنا، ضرورت ہی نہیں ہے، بیکار میں ٹینشن مت لینا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تب تک تمہارے ٹیچرز بھی نہیں آئیں گے، پڑھائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ نے کہا، آپ کیا چاہتی ہیں، میں فیل ہو جاؤں؟ ابا نے منہ بنا کر کہا، نہیں پرنسس، میں ایسا کچھ نہیں چاہتا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ دن بس ریسٹ کر لو۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دن ریسٹ کروں گی، لیکن اگر میں فیل ہو گئی تو سارا الزام آپ پہ آئے گا، کیونکہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نہ ریسٹ کرو۔ ابان نے کہا، تم فیل نہیں ہوگی جان، کیونکہ اب سے میں تمہیں خود پڑھایا کروں گا۔ وہ کیا ہے نا کہ میں اب تمہارا دوست ہوں، اور دوسرے میں ایک دوسرے کو تو پڑھا لیتے ہیں، یہ تو الاؤڈ ہوتا ہے نا۔ شاہ نے شرارت سے اس کی الاؤڈ والی بات پکڑی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ویسے بھی میرے وہ ٹیچرز بہت ڈانٹتے ہیں، لیکن دوستی میں تو ڈانٹنا الاؤڈ ہی نہیں ہوتا، یہ تو میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں۔ شاہ نے زندگی میں پہلی بار ایسی دوستی دیکھی تھی جس میں اتنے سارے رولز تھے جن کو فالو کرنا اس کا فرض تھا۔ لالا نہ جانے کتنی ہی دیر دروازے پر کھڑا ان دونوں کی باتیں سنتا رہا۔ شاہ اسے کتنی محبت سے دیکھ رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا، اس کے ہر بے تکے بے فضول سوال کا جواب محبت اور توجہ سے دے رہا تھا، جبکہ اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھے کھلکھلا رہی تھی، ہنس رہی تھی، وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ لالا انہی قدموں سے واپس چل دیا۔ وہ یہاں ابان سے ملنے آیا تھا، لیکن آج وہ جان چکا تھا جتنی محبت شاہ سے کرتا تھا شاید کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بیٹی کو خوش رہنے کی دعائیں دے کر واپس چلا گیا۔ اب اسے ایک بار شاہ سے ملنا تھا۔ اس نے کل صبح شاہ کے آفس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نگین نے آج شاہ کے گھر جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو شاہ کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ اس نے ایک نہیں بلکہ بہت ساری زندگیاں بچانی تھی۔ ایک کہانی کے ساتھ نہ جانے کتنی اور کہانیاں جوڑی تھیں۔ اسی شاہ کو عفت کی بیٹی کے بارے میں بتانا اسے بتانا تھا کہ شاہ میر بالکل بے گناہ ہے۔ اسے لالا کی بے قصور بیٹی کی جان بچانی تھی۔ نہ جانے شاہ نے اس کا کیا حال کیا ہوگا۔ وہ صرف ایک بار اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے بتا پاتی کہ یہ اس کی ماں ہے، مگر وہ ایک بار اپنی نگاہوں سے اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ ابھی تک تو اس نے ارادی اور حمزہ سے بھی ٹھیک سے معافی نہیں مانگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سفیان کا بھی گنہگار سمجھتی تھی، جسے اس نے چھوٹی سی عمر میں نہ صرف غلط راہ پر لگایا بلکہ اسے اس کے باپ سے بھی نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ لالا، تم مجھے بار بار تنگ کیوں کر رہی ہو، جبکہ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ تنگ آ کر شاہ نے لالا کا فون اٹھا ہی لیا۔ شاہ، میں تمہیں بہت ضروری بات بتانا چاہتا ہوں، بس ایک بار مجھ سے ملو۔ میں جانتا ہوں یہ بات ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، بس ایک بار میں تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں سننا، اور نہ ہی اس کی ذات سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میرا تعلق تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن اس کے پہلو میں نے اپنی ماں کی جگہ کوئی اور عورت بیٹھے دیکھی تھی۔ شاہ، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری نفرت، تمہارا غصہ، لیکن یہ بات تمہارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، تو بس ایک بار مجھ سے ملو۔ ٹھیک ہے، تم آج شام میرے آفس آ جاؤ، لیکن ابان کے بارے میں تم کوئی بات نہیں کرو گے۔ شاہ نے اسے ملنے کے لیے شرط رکھی، جو لالا نے فوراً قبول کر لی۔ شام ہوتے ہی لالا اس کے آفس کے لیے نکل گیا، لیکن شاہ کے آفس کے باہر پہنچتے ہی ایک تیز ترین ٹرک اس کی طرف آیا، جو اسے کچل کر آگے بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ لالا کی آنکھیں بند ہونے لگیں، جبکہ اس کے دماغ میں نگین، ابان، غنوہ اور آمنہ کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ جلدی سے وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا۔ جب تک لالا کی سانسیں چلتی رہیں، لالا نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شاہزاد شاہ سے ملنا ہے۔ اس کے آفس کے باہر اس طرح کا لگا اچانک ایکسیڈنٹ بہت ساری میڈیا کو اپنی طرف راغب کر گیا تھا۔ شاہ کو جیسے ہی اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، وہ ہاسپٹل پہنچا۔ یہ سچ تھا اسے لالا سے اب کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ ابان کا باپ تھا۔ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ابان کی تکلیف کی وجہ بنتا، اور اب وہ خواب میں بھی کبھی ابان کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے شاہ کو کوئی امید نہیں دلوائی، بس خدا سے دعا کرنے کا کہا تھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا خطرناک تھا کہ لالا کی جان بچنا بہت مشکل تھا۔ لالا کو جتنی دیر ہوش رہا، اس نے بس اتنا ہی کہا کہ اسے شاہ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ اسے کچھ بتانا چاہتا ہے۔
ایسی کون سی بات ہے جو وہ شاہ کو بتانا اتنا ضروری تھا؟ وہاں کھڑے لوگوں نے شاہ کو بس اتنا ہی بتایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا تھا، اس سے کوئی بات بتانا چاہتا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو لالا کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی؟ پہلے نہ صحیح، لیکن اب تو شاہ کو یہ بات جاننے کا تجسس ضرور ہو گیا تھا، لیکن اس بارے میں وہ ابان کو کچھ بھی بتانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابان کے لیے کوئی بھی جھٹکا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس کا دل کمزور ہے، اسے کوئی بھی سیریس بات نہ بتائی جائے۔ اور سچ تھا، اب شاہ کی زندگی میں ابان کے علاوہ اور کوئی اتنی اہمیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے آج وہ اپنے شہزادے سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کا سامنا کیسے کرے گی۔ کیا شاہ اس کا سامنا کرنا چاہے گا؟ کیا وہ اسے پہچان پائے گا؟ جب وہ آخری بار ملا تو صرف 10 سال کا تھا۔ کیا وہ اب بھی اس کا چہرہ پہچانتا ہوگا؟ کیا شاہ اپنی آنی کو آج بھی یاد کرتا ہوگا؟ نہ جانے کتنے ہی سوالوں کے ساتھ نگین شاہ آفس کی جانب چل دی۔ آج ریس غنوہ اور اماں کی فلائٹ تھی۔ ملتان سے کراچی اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا ہو، اپنی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات جیے ہوں۔ ریس کے دوست نے بھی بہت کہا کہ وہ اپنا گھر بیچ دے، لیکن ریس اپنی محنت کا خریدا وہ پہلا گھر نہیں بیچنا چاہتا تھا، یہ اس کی ماں کی خواہش تھی۔ ابان اور حمزہ انہیں ایئرپورٹ پر لینے آئے تھے، جبکہ شاہ بزی ہونے کے بارے میں پہلے ہی بتا چکا تھا، ورنہ ابان کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کے ساتھ یہاں بھی آنے کو تیار تھا۔ ابان غنوہ سے ملنے، اس کو لینے ایئرپورٹ جانا چاہتی تھی۔ ابان کی خوشی دیکھتے ہوئے اس نے اسے ایئرپورٹ جانے کی اجازت بھی دے دی، لیکن حمزہ کے ساتھ ابان اور غنوہ اتنے دنوں کے بعد ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ وہ لوگ پہلے اپنے فلیٹ میں گئے، جو کہ ریس کو تو نہیں، غنوہ کو بہت پسند آیا۔ غنوہ شروع سے ہی حقیقت پسند تھی، اس کے خواب کوئی بہت بڑے بڑے خواب نہ تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایک سادہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، ایک عام سا شوہر، ایک عام سا گھر۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی شہزادہ خوشیاں لے کر آئے گا، لیکن سچ تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص شہزادوں سے بھی کم نہ تھا۔ اگر وہ اس کی بڑی بڑی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا تھا تو وہ اس کے لیے اس سے وعدے بھی نہیں کرتا تھا۔ بس وہ کرتا جو اس کے بس میں ہوتا، وہ کر دیتا، اور غنوہ اسی میں خوش تھی۔ اس نے غنوہ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ ایک عام شخص ہے اور عام سے شخص کی طرح ہی اس کی خوشیوں کو خیال رکھے گا۔ ان کی شادی ضرور فلمی ہے، لیکن وہ اسے کسی بھی قسم کی ہیرو بننے کی خواہش نہ رکھے۔ شاہ لالا کے پاس رکنا چاہتا تھا اور رکتا بھی اگر حمزہ میٹنگ اٹینڈ کر لیتا، لیکن ابان نے حمزہ کو اکیلے گھر بلا لیا کیونکہ انہیں ایئرپورٹ جانا تھا۔ وہ ابان سے لالا کے ایکسیڈنٹ کے بارے میں چھپانا چاہتا تھا، اس لیے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنا ضروری تھا، ورنہ حمزہ کو پتہ چل جاتا تو یہ بات ابان تک بھی پہنچ سکتی تھی۔ میٹنگ میں بھی اس کا دھیان لالا کی طرف ہی رہا۔ آخر وہ اسے کیا بتانا چاہتا تھا؟ سر، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، اس کے سیکرٹری علیزے نے آ کر بتایا۔ علیزے، اس وقت میرا کسی سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں، تم منع کر دو جا کر، شاہ نے بیزاری سے کہا۔ سر، میں ضرور منع کر دیتی، لیکن وہ زبردستی اندر آ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں نے انہیں اندر نہیں آنے دیا تو ٹھیک ہے، بھیج دو اسے، شاہ نے غصے سے کہا، جبکہ علیزے اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، جو نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیا بتانا چاہتی تھی۔ شاہ کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی اسے جلدی جلدی فارغ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا۔ اس کا سارا دھیان اب بھی صرف اور صرف لالا پر تھا، جب اچانک اس کی نظر دروازے پر کھڑے وجود پر پڑی۔ ایک پل کے لیے تو اسے لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، اور وہ بے یقینی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ شاہ جیسے برف کا ہو چکا تھا، پتھریلی نظروں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ان آنسوؤں کی وجہ سے سامنے کھڑا وجود بھی دھندلا سا گیا۔ آنسو نگاہوں سے جھلکے تو وہ وجود ایک بار پھر سے نمایاں ہوا۔ شاہ نے آگے بڑھ کر بے اختیار انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایک وقت تھا جب شاہ ان کے سینے میں اپنا منہ چھپاتا تھا، اور آج انہیں اپنے ساتھ لگائے وہ دھاڑیں مار کر رو رہا تھا، بلک بلک کر روتا ہوا۔ شاہ آج بھی 10 سال کا ایک بچہ بن چکا تھا۔ یہ آنسوؤں کا سمندر اس نے 20 سال اپنے اندر رکھا تھا۔ کوما سے باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے اسی وجود کی تلاش میں تو گھر گیا تھا، لیکن وہاں اسے کچھ نہیں ملا، اور آج یہ آنسو اس کی آنکھوں میں سے رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ علیزہ، جو اس عورت کو چھوڑنے یہاں آئی تھی، شاہ کو روتے دیکھ کر واپس پلٹ گئی۔ میں نے بہت ڈھونڈا آپ کو، اور ہر جگہ ڈھونڈا، میں گھر بھی گیا، وہاں بھی آپ کو ڈھونڈا، لیکن مجھے کوئی نہیں ملا۔ میں بہت رویا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا ان لوگوں سے۔ ماما کو بھی جلا دیا ان لوگوں نے۔ ماما بہت رو رہی تھی۔
کسی چھوٹے بچے کی طرح بولتے بولتے شاہ زمین پر بیٹھ گیا۔ نگین بھی اس کے ساتھ بیٹھی، جبکہ شاہ نے زمین پر لیٹتے ہوئے اپنا سر اس کے گود میں رکھ دیا۔ کتنا تڑپا تھا وہ اس لمس کے لیے۔ آپ کیوں چلی گئی تھی انی؟ آپ کو پتا تھا نا میرا کوئی نہیں آپ کے بغیر؟ آپ کو پتا تھا آپ کا مغرور ناک والا شہزادہ آپ کے پاس ضرور آئے گا۔ کیوں چلی گئی آپ مجھے چھوڑ کر؟ بتائیں۔ روٹے ہوئے انداز میں کہتے ہوئے شاہ ایک بار پھر سے زور سے رویا، جب کسی اپنے مہربان وجود میں سمٹنے لگی۔ نگین بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ آپ نے کبھی آپ کو خود سے دور نہیں اب میں آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ آپ ہمیشہ میرے پاس رہیں گی، نہیں جائیں گی نا مجھے چھوڑ کر؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، جبکہ اس کا چہرہ چومتے ہوئے نگین نے بے اختیار میں گردن نام میں ہلا دی اور شاہ نے ایک بار پھر اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا۔ نہیں شاہ جی، میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی، نگاہ نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نہ میں انی، میں اب آپ کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا۔ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہنے کو تو میرا کوئی نہیں، مگر زندگی میں کچھ ساتھیوں کا ساتھ ملا ہے۔ میرا عزیز جان دوست حمزہ، جو میری زندگی کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، آپ سے مل کر کتنا خوش ہوگا۔ اس کی ایک بیوی ہے اور ایک بیٹی ہے، اور پھر ابان آپ کے شہزادے کی شہزادی۔ وہ چاہ کر بھی نگین کو وہ یہ نہیں بتا پایا کہ ابان لالا کی بیٹی ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی عورت یہ بات پہلے سے جانتی ہے۔ میری زندگی، میری محبت، میرا سب کچھ۔ شاہ نے کی سانس میں آنی کو اس کی اہمیت بتائی، جس پر وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ سے ملے گی نا تو بہت خوش ہوگی، وہ ہے ہی اتنی پیاری۔ اب بس آپ میرے ساتھ چلیے، ابھی حمزہ کو فون کر کے بتاتا ہوں، وہ کتنا خوش ہوگا، اور پھر ہم لاہور بھی چلیں گے ماما کی قبر پر۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں میری ماں کہاں ہے، مگر جب ہوش آیا تو ان لوگوں نے بتایا کہ تمہاری ماں کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے، اور وہ لوگ مجھے میری ماں کی قبر پر لے گئے۔ اپنی آنی کو اپنے دل کا حال سناتے ہوئے وہ ایک بار پھر سے رو دیا۔ شاید یہ رشتہ ہی ایسا ہے کہ ایک ماں آگے اور ہمیشہ بچہ اس کے سامنے بچہ ہی رہتا ہے۔ شاید ہی اس کے آفس کے ورکرز نے کبھی اس کو یوں روتے دیکھا تھا، لیکن آج تو ہر تھوڑی دیر میں آفس میں کوئی نہ کوئی جھانک کر اسے دیکھ رہا تھا کہ شہزاد شاید تک کمزور پڑ سکتا ہے، لیکن شاہ کو کسی کی آج پرواہ نہیں تھی۔ اس کو اگر کسی کی پرواہ تھی تو سامنے بیٹھی ہے اپنی آنی کی۔ لیکن نگین اس طرح سے اسے بنا اپنے بارے میں کچھ بتائے اس کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی حقیقت بتانا چاہی، جسے سنتے سنتے شاہ کے چہرے سے خون ٹپکنے لگا۔ نگین نے شاہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا، یہ بھی کہ وہ ابان کے بارے میں بھی سب کچھ جانتی ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ غنوہ ان کی بیٹی ہے۔ کیا غنوہ میری ڈال ہے؟ مجھے پہلی ملاقات میں ہی سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، مجھ سے ملتے ہی اس نے میرے منہ پر تماچا مار دیا۔ شاہ کو اچانک ہی اس کی اپنی پہلی ملاقات یاد آئی، جو بنا اسے دیکھے اس کے منہ پر اپنا نشان چھوڑ چکی تھی۔ اب تو نہیں چھوڑوں گا میں اسے، دیکھیے گا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ شاہ نے ایک سیکنڈ میں بھی نگین کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ اس کی حقیقت جان کر شاہ کو دھکا لگا ہے۔ وہ اسے کرسی پر بٹھا کر اب بھی خود زمین پر بیٹھا اپنا سر اس کی گود میں رکھے ہوئے تھا۔ انی، کہوں مانیں گی؟ شاہ نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ میرا شہزادہ جو کہے گا مانوں گی۔ نگین نے اس کے ماتھے سے بال ہٹا کر بوسہ دیا۔ انی، لالا نے جو کچھ بھی کیا اس میں ابان کی کوئی غلطی نہیں، پلیز آپ اسے معاف کر دیں۔ ویسے بھی لالا کی بیٹی ہونے کی جرم میں اسے بہت سزا دے چکا ہوں، آپ کا شہزادہ نہیں رہ سکتا اب اس کے بغیر۔ شاہ نے نظر چراتے ہوئے کہا، کیونکہ دشمن کی بیٹی سے عشق کرنے کا گناہ تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ اس کی بات سن کر نگین مسکرا دی۔ میں بھی تمہیں یہی بتانے آئی تھی کہ جو کچھ بھی ہوا اس نے غلطی ابان کی کوئی غلطی نہیں۔ اب اسے سزا دینا بند کر دو اور اسے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ انی، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ شاہ نے بے ساختہ بن کی بات کاٹی۔ شاہ، اپنی اور اس کی عمر دیکھو، کتنا فرق ہے تم دونوں میں۔ وہ بچی ہے، وہ تمہارے دل کے جذبات کو بھی شاید نہیں سمجھ پائے گی، تمہاری فیلنگز، اور تمہیں کیا لگتا ہے جو کچھ تم اس کے ساتھ کر چکے ہو وہ تم سے تمہاری محبت کو قبول کر پائے گی؟ انی، میں اسے معافی مانگ چکا ہوں، ہمارے بیچ میں اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ شاہ نے جیسے اس کو سمجھانا چاہا۔ تو کیا وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ نگین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، لیکن شاہ مزید اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکا، کیونکہ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ نگین ٹھیک کہتی تھی، جو کچھ ابان کے ساتھ کر چکا تھا، اس کے بعد ابان اس سے محبت کرے یہ تو ممکن نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا انی،
مجھے تو بس یہ پتہ ہے کہ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، شہزاد شعبان کے بغیر مر جائے گا، شاہ نے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کی گود میں اپنا سر رکھا۔ شاہ، اس بات کا فیصلہ تم اس پر چھوڑ دو، اگر وہ تم سے محبت کرتی ہوئی اور اللہ نے اس کے دل میں تمہارے لیے جذبات رکھے ہوئے تو وہ تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی، اور اب لے کر چلو مجھے میری بہو کے پاس، مجھے ملنا ہے۔ اسے اس کے چہرے کی اداسی دیکھتے ہوئے نگین نے کہا۔ شاہ نے ابان کو جب کہا کہ وہ آنی سے ملے تو ابان گھبرا گئی۔ نگین کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی، پہلی ملاقات میں ہی ابان کو اس سے ذرا تھوڑا سا خوف محسوس ہوا، لیکن وہ پھر اتنے پیار سے ملی کہ ابان کو اپنی سوچ پر بھی افسوس ہوا۔ لالا نے ان کی زندگی کو برباد کر دیا تھا، شاہ کو تباہ اور برباد کیا، اس کی زندگی کو اندھیرے کی نظر کر دیا، لیکن لالا ہی کی بیٹی شاہ کو واپس پھر سے روشنیوں میں لے آئی تھی۔ نگین ابان کے چہرے کی معصومیت میں کھوئی ہوئی تھی، اگر پہلی ہی نظر میں شاہ چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا تو کچھ غلط نہ تھا، ابان سچ میں بہت حسین اور معصوم تھی، لیکن نگین کو اس بات کا بھی دکھ تھا کہ اس کے شہزادے کی ذات کی وجہ سے اس معصوم سی لڑکی کو اتنی تکلیف پہنچی ہے۔ ابان ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی، پھر اچانک کی باتوں میں آ کر اس نے غنوہ کا ذکر کر دیا۔ اس نے بتایا کہ غنوہ کراچی میں رہ رہی ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد تو وہ یہاں پر اس سے ملنے آئے گی۔ ایک پل کے لیے نگین کے دل میں اپنی بیٹی کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن پھر یہ سوچ کر اس کی بیٹی اسے قبول کرے بھی یا نہیں، وہ خاموش ہو گئی۔ اپنی طرف سے اس نے شاہ کو یہ گڈ نیوز سنائی تھی کہ وہ شاہ کے پاس نہیں بلکہ غنوہ کے پاس پڑا کرے گی۔